تمہیدی امور میں سے نمبر 2، دوستو یہ بات آج تک تو علماء میں مسلم تھی کہ کسی کی رائے کی تضعیف سے صاحب رائے کی تضعیف نہیں ہوتی۔ آپ نے کسی کی رائے کی کمزوری ثابت کر لی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صاحب رائے بھی کمزور ہے۔ حضرات صوفیہ رحمہم اللہ تعالی سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ احادیث میں ان کا قول معتبر نہیں ہے، اس کی رائے کمزور ہے۔ اس کے باوجود حضرات صوفیہ رحمہ اللہ تعالی کی عظمت کے سب قائل ہیں، وہی نقاد وہ بھی قائل ہیں۔ آپ جب فقہ کی کتاب پڑھتے ہو ہر مسئلہ میں ائمہ اربعہ رحمہ اللہ تعالی کا اختلاف تقریباً موجود ہے، اور آپ ثابت کرتے ہیں کہ اس میں حنفی مسلک راجح ہے اور دوسرے مسالک مرجوح ہے۔ امام ابو حنیفہ اللہ کی رائے قوی ہے، دوسروں کی رائے ضعیف ہے، لیکن کبھی امام مالک، کبھی امام شافعی، کبھی امام احمد رحمہم اللہ تعالی کی ذات کی تضعیف کمزوری ذہن میں آئی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آج دلیل ہمارے پاس ہوتی نہیں، پھر کہتے یہ فلاں کا مخالف، بھائی اس کو کبھی گالی دی ہے، اس کے ذاتی معاملات کو کبھی چھیڑا ہے، اس کی ایک رائے ہے، اس کا تختیہ کر رہے ہیں یا اس کا ضعف ثابت کر رہے ہیں، اس کی مرجوحیت کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو اس کے رائے پر کلام ہے اور آپ ذات میں چلے گئے۔ مضاربت کے زمانے میں ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں، یہ دلیل ہے، یہ تو فلاں کا مخالف ہے۔ میں نے کہا بھئی فلاں کے رائے کے مخالف فلاں کا مخالف نہیں ہوں۔ یہاں ایک کتاب ہے غیر مقلدین کا اصلی چہرہ۔ ابھی سفر میں بھی کسی نے کہا کہ جس کی حمایت میں آپ نے کتاب لی کہ آپ نے اس کو بھجوائی ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے یاد نہیں ہے۔ ہم اگر بڑوں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں اور ان پر معترضین کے اگر جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے نیتوں کو ٹھیک فرما دے کہ ہم اللہ کے لیے کریں، ان کو پتہ چلے یا نہ چلے۔ تو آج کیا رائے کے اختلاف کو کہتے ذاتی اختلاف، اللہ معاف فرمائے۔ دلیل تیرے پاس نہیں ہے اور تو نے چونکہ وہ اپنے خواہش کو پورا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ شخص پرستی میں خواہش پرستی ہے، آگے آپ پڑھیں گے۔ اسی لیے اب اور تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، دلائل کی روشنی میں تو یہ حرام نہیں کہا سکتا۔ ایسے موقع پر پھر لوگ خواہش پرستی کو پیش کرتے ہیں۔ پڑھیں نمبر 2، کسی شخصیت کے قول کی تضعیف سے اس کے قائل اور شخصیت کی تضعیف ہرگز لازم نہیں آتی۔ چنانچہ حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی کے اختلافی اقوال اس پر واضح دلیل ہیں۔ ہمارا تو یہ بھی ہے کہ مجتہد کی باتوں کو اگر اللہ تعالی ہم کو سمجھا دے یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ مجتہد کی باتوں کا سمجھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اجتہادی ذہن سے جو باتیں سمجھی جا سکتی ہیں وہ ہم کیا سمجھیں؟ ایک عبارت پر 100 مرتبہ غور کرو گے پھر جا کر کے کہیں تمہارے ذہن میں بات آئے گی کہ یہ عبارت اس کا مطلب یہ ہے۔ چلیں، احناف رحمہم اللہ تعالی، شوافع، حنابلہ اور مالکیہ رحمہم اللہ تعالی کے اقوال کی تضعیف بھی ثابت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان حضرات کی عظمت و احترام میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی، اور نہ کوئی اس سے ان حضرات کو ضعیف سمجھتا ہے۔ مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، عظمت کا قائل ہونا الگ چیز ہے اور رائے مختلف ہونا اور چیز ہے۔ قول کی تضعیف سے قائل کی تضعیف نہیں ہوتی۔ یہ کتنی سری بات ہے، اور یہ تقریباً پاکستان کے بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں، دارالعلوم کے بھی بڑے بڑے جو اساتذہ ہیں ان کے بھی استاد ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں بڑے بڑے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ عظمت کا قائل ہونا الگ چیز ہے اور رائے مختلف ہونا اور چیز ہے۔ قول کی تضعیف سے قائل کی تضعیف نہیں ہوتی۔ ہاں، قول کی تضعیف سے قائل کی تضعیف نہیں ہوتی۔ یہ جملہ یاد رکھو۔ ہم حدیث کی مباحث میں بہت سے اقوال کی تضعیف کرتے ہیں، مگر ان کے قائلین کی عظمت ہمارے قلوب سے محو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک وقت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو منتحل الحدیث کہتے ہیں، تو دوسرے وقت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی پیشانی پر بوسہ دے کر عرض کرتے ہیں، دعنی اقبل رجلیک یا استاد الاستاذین و یا سید المحدثین و یا طبیب الحدیث فی عللی۔
ارشاد القاری لا صحیح البخاری صفحہ 36۔ چونکہ عوام اور سطحی ذہن کے علماء اس اصل سے واقف نہیں، اس لیے جس شخصیت کی رائے کی مخالفت کی جاتی ہے وہ خود بھی اور اس کے حواری اور حمایتی بھی عوام الناس کے ذہنوں میں مخالفین کی نفرت ڈالنے کے لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ فلاں اکابر کے خلاف ہے، فلاں کے دل میں اکابر کی عظمت نہیں، فلاں اکابر کے خلاف لکھتا اور بولتا رہتا ہے۔ اگر یہ لوگ ایسا دیدہ و دانستہ کرتے ہیں تو درخواست ہے کہ اس روش سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو اس تحریر اور حقائق سے غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ نمبر 3، دوستو، حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ تعالی کا بعض اوقات ایک مسئلے میں کئی اقوال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے انہی فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی سے ایک طبقہ اہل ترجیح کا پیدا فرمایا تاکہ وہ مرجوع اقوال کو ایک طرف کر لے، راجح اقوال کو ایک طرف کر لے۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ لکھا کہ جب تک انہوں نے ترجیحات کا کام مکمل نہیں کیا تھا زمانے میں باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مکمل کروا دیا، پھر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے ان حضرات نے لکھا ہے کہ اصحاب ترجیح علیہم الرحمہ نے اقوال مختلفہ میں جن اقوال کو ترجیح دی ہے ان اقوال پر عمل کرنا واجب ہے، کیا ہے، اور ان کے خلاف پر عمل کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اقوال راجح کے مطابق فتویٰ دینا واجب ہے اور ان کے خلاف مرجوع قول پر فتویٰ دینا حرام ہے، سوائے بعض شخصی، قانونی نہیں، شخصی ضرورتوں کے۔ ایک آدمی کو زخم لگ گیا اور بڑا پریشان ہے، ایک اس کا ایک نجی اور ذاتی مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر بہت زیادہ پریشان ہے تو کسی مرجوع قول میں کوئی آسانی کی صورت ہو تو پھر بتانے کی عمل کی گنجائش ہے۔ جیسے حیض کی صورت میں بہت الوان مختلفہ ہیں تو وہاں پر کچھ مرجوع اقوال بھی ہیں، راجح اقوال بھی ہیں۔ کبھی کوئی خاص خاتون حیض کے بعض صورتوں میں پریشان ہے تو اس صورت میں اگر آپ نے مرجوع قول پر فتویٰ دیا اس خاص عورت کو اس خاص صورت میں تو اس کی گنجائش ہے۔ قانون یہ نہیں، قانون یہ ہے کہ عمومی حالات میں راجح قول پر فتویٰ دینا اور عمل کرنا دونوں واجب ہے، اور مرجوع قول پر فتویٰ دینا اور عمل کرنا حرام ہے۔ وَعْلَمْ بِأَنَّ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُ مَا تَرْجِیحُ عَنْ آلِهِ قَدْ عُلِمَ۔ آج ہمارا مزاج کیا بن گیا؟ کہتے میں جو کہہ رہا ہوں کہیں کوئی قول تو ہے۔ اب تو فقہ حنفی پر بھی انحصار نہیں ہے، کہتے ہیں پوری دنیا میں کسی کا قول، ائمہ بھی نہیں، اب ائمہ پر بھی انحصار ختم ہو گیا، پوری دنیا میں کوئی کہے، علامہ بخیت کیوں نہ ہو، کوئی بھی کہے، کہتے کسی نے تو کہا ہے نا۔ حالانکہ آگے آپ سنیں گے کہ یہ کہنا کہ کسی نے کہا ہے بغیر اس کے کہ وہ کہنا کس نے کہا ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع سے رحمہ اللہ، بڑوں کی باتیں بڑے ہوتی ہیں، ہم کیا جانے افتاء کا میدان کیا ہے، مسائل کا میدان کیا ہے، حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ کا مقام کیا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی ارشاد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملتان میں حضرت بیان فرما رہے تھے کہ داڑھی کو ایک مٹھی سے کم، داڑھی کو منڈانا اور ایک مٹھی سے کم کاٹنا، اس کو کسی نے مباح اور جائز نہیں کہا۔ پھر علامہ شامی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا، وہی معدون القوضہ کما یفعل مغارب وغیرہ وغیرہ، آگے فرمایا فلم یبیح احد، اس کو کسی نے بھی جائز نہیں کہا۔ تو ایک نے کہا کہ مودودی نے تو جائز کہا ہے۔ اب حضرت کا جواب سنو، واہ، جس کو تھوڑا سا فقہ کا ذوق ہو آدمی مست ہو جائے۔ فرمایا مودودی کسی میں داخل نہیں، اس کو کسی نے بھی جائز نہیں کہا۔ یہ کسی سے کون کون مراد ہے؟ مودودی اس درجے میں داخل، واہ واہ۔
مفتی اعظم کا جواب سن. مودودی کا وہ درجہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو مباح کہہ دے تو وہ چیز مباح ہو جائے, کسی کو حرام کہے وہ چیز حرام ہو جائے. یہ درجہ اہل ترجیح کا ہے. کس کا ہے؟ یہ مودودی کا درجہ ہی نہیں ہے. آج کہتے ہیں کسی نے تو کہا ہے. کوئی قول تو ہے. اقوال میں فیصلہ کرنے کا ایک طبقہ ہے, یہ ان کا کام ہے, میرا اور کا کام نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ کسی کا تو قول ہے بدون اس تحقیق کے کہ یہ قول راجح کا مقابل ہے یا نہیں, یا یہ راجح ہے یا نہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. اب یہاں پڑھیں گے عبارتوں میں. چلیں. نمبر 3, راجح قول پر عمل کرنا اور فتویٰ دینا واجب ہے, اور راجح کو چھوڑ کر مرجوح قول پر عمل کرنا اور فتویٰ دینا اتباع ہوا اور حرام ہے اتفاقاً و اجماعاً. حوالہ جات ملاحظہ ہوں. حوالہ نمبر 1, وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُ مَا تَرْجِيحُهُ عَنْ